السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنا کیسا ہے اور ان کی وفات کے بعد ان سے مدد مانگنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ سنتے ہیں کوئی اور ایسا کلام سنتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب امداد کی گئی ہوتی ہے، تو جیسے مشکل حل فرما دیں، ہمارے غم دور کر دیں، تو ہونا تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، دعا کی جائے۔ تو پھر یہ مخلوق کے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر مخلوق سے کچھ فریاد کی جائے تو اس کو اصطلاح میں استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ کرنا یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں فریاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی افضل اور اولا ہے کہ اللہ سے ہی طلب کیا جائے۔ وہی فاعل حقیقی ہے، وہی حقیقتاً امداد کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جو کچھ نعمت عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی ظاہری دنیاوی سبب یا وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو دعا تو اللہ سے ہی مانگی جائے گی، لیکن اگر کوئی کسی مخلوق کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے اور نیت اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کوئی میری مشکل کو دور کرنے کے لیے مستقل بالذات یعنی اللہ تعالیٰ سے کی محتاجی سے باہر نہیں ہے، اگر یہ ارادہ ہے کہ دے گا اللہ تعالیٰ، محتاجی اللہ ہی دور کرے گا، پھر اگر کسی مخلوق سے فریاد کی جائے تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں اور نہ یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں، کبھی پانی کی کمی کا شکوہ کیا ہے، کبھی بارش کی، کبھی قحط سالی کا، کبھی بیماری کے سلسلے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارکہ دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ تو یہ طریقہ تو صحابہ کرام سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ تو صحیح قصد و ارادے کے ساتھ پھر دفعہ خلاصہ کر دیتا ہوں کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل اور اولا ہے، حقیقی مشکل کشا ہمارے رب کی ہی ذات ہے۔ وہ اگر نہ چاہے پوری دنیا پوری کائنات مل کر ایک ٹنکا یہاں سے یہاں نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا اللہ ہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ جو عطا فرماتا ہے اکثر اس کے لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع ہی قائم ہوتے ہیں، اور یہ جو بزرگ ہیں، یہ کوئی ہستی ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس ذریعہ وسیلہ کو اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنی حیات طیبہ میں۔ مفتی اکمل قادری کی ویڈیو کے بعد آپ امیر اہل سنت بپا جانی مرشد عطار کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، بلا ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے یہ بولنے دیتا ہے۔ جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے، بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت بخشی گئی وہ علاج کر لیتا ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے۔ تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے، کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بس ذہن بنا لے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے، بس آپ کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577۔ تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، اس کی عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا۔ پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے میں شفا ہے، تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا
सेट हुआ वो पाँव कि कोई पहचान नहीं सकता था कि ये पाँव कुछ देर के पहले जख्मी था, टूटा हुआ था, इसमें कोई चोट भी लगी थी। ऐसा हो गया क्योंकि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी मतलब कुव्वतें, ताकतें हासिल हैं। रब्बी ख्वाब में आकर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीजों के लिए मुझकी शिफा का सामान कर। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। कुरान के अंदर एक मकाम आता है जहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी जान पर जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी के पास आओ। उसका मतलब ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा मौजूद हैं, उनके पास आओ और वो तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करेंगे और अपना हाथ उनके हाथ में दे दो। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वफात आ गई तो सहाबा इकराम में से किसी सहाबी से ये दलील नहीं मिलती कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर गए हों और उनसे जाकर अपनी हाजत तलब की हो या फिर मदद मांगी हो, क्योंकि वो बात इस्तिगफार की थी कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आओ, वो तुम्हारे लिए इस्तिगफार करेंगे। सहाबा को पता था कि अब हमसे कोई गुनाह हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए इस्तिगफार नहीं कर सकते, तो कोई सहाबी भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर नहीं आया, बल्कि खुद ही अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। दाइमी फतवा कमेटी के फतावा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनसे मांगना और मदद तलब करना शिर्के अकबर है। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुश्किल में पुकारता है या फिर हाजत के लिए पुकारता है, हाजत रवाई के लिए पुकारता है, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या कोई नेक बंदा या दीगर मखलूकात से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ये शिरक है, इससे तौबा करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे सकते, ना ही सुन सकते हैं। ये कानून नबियों के लिए, वलियों के लिए और आम मखलूकात के लिए बराबर है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अपने नफ़े और नुकसान का भी मालिक नहीं, मेरे पास गैब के खजाने नहीं, अगर मेरे पास गैब के खजाने होते तो मैं बहुत से मफादात हासिल कर लेता और मुझे कभी तकलीफ ना आती। और एक मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा पैगंबर ऐलान कर दीजिए, कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने नहीं हैं, वला आलमुल गैबा, और मैं गैब भी नहीं जानता, वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन, और मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से रहमत और मगफरत तलब करते थे और सहाबा इकराम भी अल्लाह ताला से ही दुआएं करते थे, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ही गनी है, बाकी सारी मखलूकात अल्लाह ताला की मोहताज हैं। अब मैं आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो की तरफ ले चलता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नबी भी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नबी को भी अल्लाह ने इख्तियारात, हम तो कहते हैं नबी को अल्लाह ने असबाब से हट के इख्तियारात दिए ही नहीं है, लिहाजा हम तो हर चीज अल्लाह से, शादी करा दे ए अल्लाह तू करा सकता है, बच्चे दे दे ए अल्लाह तू दिलवा सकता है, और बिजनेस दे दे ए अल्लाह तू दे सकता है। कभी हमने इस नबी से दुआ नहीं मांगी, हालांकि हमें इश्क की हद तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और जब तक ऐसी मोहब्बत ना हो आपका ईमान है नहीं। बिल्कुल ऐसे हम नबी की कब्र की ज़ियारत को बहुत बड़ी सादत समझते हैं, वहाँ सलातो व सलाम पढ़ना, उस वहाँ बैठना मस्जिद नबी में, ये बहुत बड़ी सादत है, सब नबी की मोहब्बत में है। लेकिन उसी नबी ने हमसे कहा है, उसी नबी ने बताया है कि अगर अल्लाह के दर को छोड़कर मुझसे मांगा तो मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। उसी नबी की कहने की वजह से हम तौहीद परस्त हैं। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा अपनी बात? तो हम तो, हमारा तो क्लियर मामला है ना, जो तौहीद परस्त है उसका मामला 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्या है भाई, हर चीज अल्लाह से ही मांगनी है, हर चीज में सब कुछ आ गया। मुशरिक बेचारा टेंशन में रहता है, कभी उसको कहते हैं ये वाला जो चीज दाता दरबार पे जाओ औलाद वहां से मिलेगी, वो ये चढ़ावे चढ़ाओ वहां से औलाद मिलेगी, शादी नहीं हो रही तो उसके लिए वो फला पीर साहब हैं वहां से औलाद मिलेगी, और टिंट सर पे बाल नहीं उग रहे तो उसके लिए फला है बुजुर्ग हैं
فلاں ہے یا وہ بھگوان ہے یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے۔ میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو، چاہے وہ پیغمبر ہو، ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو، پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو، ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے، کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں آ رہی بات۔ حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا، اختیارات دے دی، یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے۔ پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے، اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر۔ ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، سب آتا ہے، سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے، سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے، جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں، تو آپ کنفیوز رہو گے نا۔ تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں، تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بعض دیے ہیں تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ، ایکسکیوز می، آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے، یہ والا اولاد کا فلانا فلانا، ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتہ چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں، اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے۔ لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو۔ تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر، اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا، قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا، اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں، جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی، اسباب کے تحت ہوگی۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا، آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے، اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے۔ اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے، وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا، معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا، نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے۔ تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی نے نہیں کیے، کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں، نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے۔ تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے، بہت واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں، باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے، پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔